السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے بہت ہی عظیم ایک واقعہ پیش کرنے والا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اختصاراً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی اسلام لانے کا واقعہ پیش کیا۔ آپ اصبہان نامی جگہ کا رہنے والا تھا۔ آپ کے والد آتش پرست تھا، آگ کا پجاری، اور آپ نے 380 سال کی لمبی عمر پایا ہے۔ بعض روایت میں 260 سال کی لمبی عمر پایا ہے۔ 380 سال کی لمبی عمر آپ نے پایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا والد آگ کا پجاری تھا اور آتش پرست تھا، آگ پرست تھا، اور وہاں کا پجاری بھی تھا، اور میرے والد صاحب بہت بڑا جاگیردار بھی تھا اور بہت بڑے جاگیر تھے ان کے پاس۔ تو میرے والد نے ایک دن مجھ سے کہا کہ بیٹا ذرا جاگیر کا معائنہ کر کے آ جا۔ میں جاگیر کا معائنہ کرنے کے لیے نکل گیا، تو میں کافی دور نکل گیا۔ میں نے وہاں عیسائیوں کا ایک معبد خانہ دیکھا، عیسائیوں کا کلیسا دیکھا، عیسائیوں کا گرجا گھر دیکھا۔ میں نے عیسائیوں کی گرجا گھر میں ان کی عبادت دیکھا۔ ان کی عبادت دیکھ کر میں بڑا حیران رہ گیا، اس لیے کہ ان کی عبادت ہماری عبادت سے افضل تھا، ان کی عبادت ہماری عبادت سے الگ بھی تھا اور ہماری عبادت سے اچھا بھی تھا۔ میں نے پوری شام وہاں گزار دی۔ میرے والد پریشان ہو گئے، میرے والد صاحب پریشانی میں بے حال تھے۔ میں شام کو جب واپس آیا، میرے والد نے کہا بیٹا تو نے پریشان کر دیا، ابھی تک کہاں رہا؟ میں نے کہا والد محترم، میں جائیداد کا معائنہ کرنے کے لیے آگے نکل گیا تھا۔ وہاں میں نے عیسائیوں کا گرجا گھر دیکھا، وہاں میں نے ان کا عبادت دیکھا۔ ان کی عبادت ہماری عبادت سے بالکل الگ تھا اور بہترین بھی ہے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھ پہ ظلم کیا، اس نے مجھے جھگڑ دیا، اس نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا، میرا گھر سے نکلنا منع کر دیا۔ ایک دن میں موقع پا کر گھر سے نکل گیا، پھر اسی گرجا گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مرکز شام میں ہے۔ میں وہیں سے شام نکل گیا اور میں شام پہنچا۔ وہاں کی گرجا گھر میں وہاں کا پجاری رہتا تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا۔ ان کے پاس میں بیٹھا، ان کی شاگردی میں بیٹھا، لیکن وہ بہت ظالم قسم کا تھا۔ اس کو مال آتے تھے لیکن وہ مال اپنے لیے جمع کرتا تھا، وہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا۔ ایک دن اس کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا تمہارا راہب جو ہے وہ بڑا ظالم تھا، وہ تمہارے مال کا ناجائز استعمال کرتا تھا، وہ مال اپنے اوپر ہی خرچ کرتا تھا، کلیسا میں خرچ نہیں کرتا تھا، معبد خانے میں خرچ نہیں کرتا تھا، گرجا گھر میں خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے لیے جمع کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے وہ 7 مٹکے دکھایا، جو 7 مٹکے انہوں نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ لوگوں نے غصے کی حالت میں اس کی لاش کو 20 چوراہے پہ ہی لٹکا دیا۔ اس کے بعد اس گرجا گھر کا پجاری اور ایک آیا، بڑا بہترین تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بہترین عالم تھا، بڑا زہد و تقوی والا تھا۔ تورات میں یہ بیان ہے، انجیل میں بھی یہ بیان ہے۔ کہا بڑا زہد و تقوی والا تھا اور اس نے مجھے بڑی اچھی تعلیم دی۔ لیکن ایک دن آیا، اس کی بھی انتقال کا ٹائم آیا۔ میں نے اس سے کہا آپ مجھے کوئی بہترین راستہ بتا دیجئے، میری نجات کا کوئی ذریعہ بتا دیجئے، کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے جہاں جا کر میں اس دین کو اور آگے بڑھاؤں، جہاں جا کر میں دین کو اور سمجھنے کی کوشش کروں۔ اس نے مجھے کہا نصیبین میں ایک عالم رہتا ہے، ایک گرجا گھر ہے، وہاں ایک عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے زاد راہ باندھا اور میں نصیبین نکل گیا۔ نصیبین میں پوچھا، ان کے پہلے پجاری کے کہنے کے مطابق، پہلے جو میرے عالم تھا، راہب تھا، ان کے کہنے کے مطابق وہ بہت بڑا عالم تھا نصیبین کا۔ میں ان کی خدمت میں رہا، ان سے تعلیم حاصل کرتا رہا، ان کی شاگردی میں رہا، بڑا نیک، بڑا عابد، بڑا زہد و تقوی والا تھا، بڑا بزرگ تھا۔ میں نے خوب ان سے تعلیم حاصل کی۔ لیکن ایک دن آیا، اس کی بھی انتقال کا ٹائم آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ راہب آپ تو دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کے انتقال کا ٹائم ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ مجھے کوئی راستہ دکھا دیجئے۔ کہا کہ میری نظروں میں عموریہ میں ایک عالم رہتا ہے، بہت بڑا عالم ہے، آخری عالم ہے، اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تجھے دین سکھائے گا، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ میں عموریہ چلا گیا۔ عموریہ کا عالم پہلے
جس عالم نے اس کے بارے میں کہا تھا بہت بڑا عالم ہے، یقیناً بہت بڑا عالم تھا، ان سے دین سیکھا، ان کی سرپرستی میں رہا، مجھے ان سے بڑی محبت ہو گئی، بڑی شغف ہو گئی، میں ان کی شاگردی میں رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، دن نکلتا رہا، آخر کار اس کی بھی انتقال کا وقت آیا۔ میں نے کہا میرے رہنمائی کیا جائے، مجھے اور کہیں بھیجا جائے۔ کہا بیٹا اب کوئی عالم نہیں بچا اس سرزمین پہ، کوئی حق پرست عالم نہیں بچا جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ ہاں میں نے تورات میں پڑھا ہے، میرے انجیل میں پڑھا ہے، اب آخری نبی کی آمد ہے، آخری نبی آنے والا ہے، دو سنگلاخ میدانوں کے درمیان، دو چٹانوں کے درمیان جہاں کھجوروں کے بہت بڑے پیڑ ہوں گے، وہاں ہجرت کر کے آئے گا۔ اس سے مراد مدینہ تھا۔ میں نے کہا میں آپ سے دو تین سوال کروں، میری رہنمائی کر دیجئے۔ کہا اس کی کیا پہچان ہوگا اس نبی کی؟ کہا بیٹا اس نبی کی دو تین پہچان ہوں گے، اس پہچان کو لو اور اس نبی کی تلاش میں نکلو۔ میں نے کہا رائف صاحب مجھے بتا دیجئے اس کی کیا پہچان ہے؟ کہا کہ اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، اس کی دوسری پہچان یہ ہے وہ تحفہ قبول کرے گا اور تحفہ کھائے گا بھی، اور اس کی تیسری اور آخری پہچان یہ ہے کہ اس کی شانے پر، اس کی پیٹھ پر مہر نبوت کی نشان ہوگا۔ اب میں آگے بڑھا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، مدینے کی تلاش میں میں آگے بڑھا اور بستی سے میں نکل گیا۔ ہجرت کرنے کا میں نے ارادہ کر لیا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اتنی عظمت سننے کے بعد میں کہاں رکنے والا تھا، میں آگے نکل گیا۔ میں نے کھانے کا کچھ سامان بھی لیا، اپنے ساتھ لیا، زاد راہ لیا، میرے پاس اونٹ بھی تھے، گائے بھی تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، میں لے کر نکل گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک قبیلہ جو مدینہ منورہ جانے والا تھا، اس قبیلے کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا۔ بنی کلب کا ایک قبیلہ تھا، بنی کلب سے میں نے معاہدہ کیا، شام جانے والا ایک قبیلے کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا، میں نکل گیا۔ لیکن وہ بڑے ظالم تھے، انہوں نے بیچ راستے میں وادی قرا پہنچ کر میرے تمام مال، میرے چرواہے، میرے بھیڑ بکریاں ذبح کر لی اور مجھے اپنا غلام بنا لیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بطور غلام بیچ دیا۔ بنو قریظہ سے آیا ہوا تھا اور مجھے وہاں غلام بنا دیا۔ کچھ دیر تو میں یہ سوچتا رہا شاید یہ وہی وادی ہے، وادی قرا، لیکن اس کے بعد ایک شخص آیا اس یہودی کے پاس، اس یہودی کا چچا آیا اور چچا نے جو بنو قریظے سے تھا مجھے آیا، مجھے لیا، خرید کر لیا اور مجھے لے کر مدینہ چلا۔ اب مجھے پتہ چلا یہ وہی بستی ہے جس بستی کے بارے میں مجھے راہب نے بتایا تھا، اموریہ کے راہب نے بتایا تھا، یہ وہی بستی تھا، بعین ہی ویسے ہی تھا جسے اموریہ کے راہب نے مجھے بتایا تھا، وہ تمام نشانیاں اس کے اندر تھا۔ ایک دن میں اپنے مالک کے ساتھ باغ میں کام کر رہا تھا، کچھ لوگ آ گئے، آتے ہی کہا میرے مالک سے برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، اوز و خزرج برباد ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اوز و خزرج والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایک شخص آیا ہے مکے سے ہجرت کر کے، وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے مالک سے پوچھا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ میرے مالک نے مجھے تھپڑ مارا، کہا تجھے کیا مطلب ہے، اپنے کام سے مطلب رکھو۔ لیکن اب مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا جس کی تلاش میں تھا، جو میرا منزل مقصود تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ میں نے بہترین کچھ کھجوریں لیا، کچھ کھجور لے کر اگلے دن میں اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ مجھے یاد آ گیا اموریہ کے اس راہب کی بات کہ اس نبی کے اندر 3 نشانیاں تھا۔ میں آسمانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، میں نے بہترین کھجور لیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جا کر رکھ دیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابوں کو بلایا، پکارا، کہا کہ آؤ، ایک شخص نے تمہارے کھانے کا سامان لایا ہے۔ سب آ گئے، سب نے کھایا، لیکن نبی محترم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہاں سے میرے اوپر سے اس راز کے انکشاف ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ
پہلی نشانی ظاہر ہو گیا۔ اگلے دن پھر میں کھجور اس سے تھوڑا کم درجے کا کھجور لے کر میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں پوچھ کر کہا یہ کچھ تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر صحابہ کو بلایا، صحابہ کو بلا کر کہا آؤ ایک شخص نے تمہارے لیے تحفہ لایا ہے۔ اگلے دن تحفہ لایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تحفے کو خود کھایا اور صحابے کو بھی کھلایا۔ اب میرے اوپر دوسرا راز بھی ظاہر ہو گیا، کہا کہ دوسرے امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا میں، کہ اس نے کہا تھا اموریہ کے راہب نے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا مال نہیں کھایا، کہا کہ وہ نبی ایسا ہوگا جو تحفے کا مال کھائے گا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کا مال جو میں نے دیا تھا وہ کھایا۔ اس کے بعد اب میرا تیسرا امتحان تھا کہ آپ کے پشت اطہر پر مہر نبوت تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وادی غرقد میں ایک شخص کو دفن کر رہا تھا، میں بھی وہاں پہنچا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر مبارک کھینچا۔ جب میں نے چادر مبارک کھینچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ خالی ہو گیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڑ پر مہر نبوت کا نشان دیکھا۔ میں بے تحاشا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا نعرہ لگایا۔ میرا نعرہ لگانا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف پلٹے، مجھے گلے سے لگایا، کہا کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے عرصے سے میں اسی تلاش میں تھا، آپ کی آمد کی تلاش میں تھا۔ میں نے در کی تکلیف در کی مصیبتیں، در کی صعوبتیں برداشت کی، میں نے غلامی کی زندگی بسر کر لی ہے آپ تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ اموریہ کے راہب نے نبی کی 3 نشانیاں بتایا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموریہ کے راہب نے جو تجھے کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا۔ تورات اور انجیل میں لکھا ہے کہ نبی کی میری 3 نشانیاں ہیں، میں صدقے کا مال نہیں کھاؤں گا اور نہیں کھاتا ہوں، میں تحفے کا مال کھاتا ہوں اور انشاءاللہ کھاؤں گا، اور میری پیٹھ پر مہر نبوت ہے۔ یہ اموریہ کے راہب نے جو بتایا بالکل صحیح رہنمائی کی، تمہاری انہوں نے صحیح راستے پر تجھے چلایا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں، آج مجھے میری منزل مل گیا۔ کہا سنو میری بات سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی سنو، بتا تجھے غلام کس چیز کے عوض میں بنایا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آزادی تب ملے گا جب میں 40 قریط سونا اس سے دوں گا، مجھے آزادی تب ملے گا جب میں 300 پیٹ کھجوروں کا لگا کے دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا جا سلمان تم گڈھے کھودنا شروع کر دو۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے کے بیچ اعلان کیا، کہا لاؤ کون اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے کھجور کا پیڑ؟ ایک ہی مجلس کے اندر 300 کھجور کے پیڑ آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سلمان تم گڈھے کھودو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس گڈھے میں کھجور کا پیڑ لگاؤں گا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس جگہ اللہ کے نبی نے پیڑ لگایا 300 کے 300 پیڑ لگ گئے اور 300 کے 300 پیڑ نے پھل دینا شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان اور کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 قرات سونا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مرغی کے انڈے کے برابر سونا بھی آیا تھا۔ اللہ کے حبیب نے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا، کہا سلمان یہ لے جا اور اپنا قرضہ چکا دے۔ حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ 20 قریط ہے، یہ تو تھوڑا سا سونا ہے، اس سے کیسا پورا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے کہا سلمان میں نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے، جا اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور تمہاری قرضہ اتر جائے گا اور تو آزاد ہو جائے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ انڈے کے سونے کے مرغی کے انڈے کے برابر سونا لے کر چلا گیا یہودی کے پاس، میرے مالک کے پاس، اور میں نے اس کا 40 قرات سونا دینا تھا۔ میں اتارتا گیا آخری قطرہ بچا، آخری قطرہ ہوا 40 قرات پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا
اسلام لانے کا مختصراً اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو واقعہ پیش کیا۔ حالانکہ واقعہ بہت بڑا ہے، بہت لمبا ہے، گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن اختصاراً آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ بہترین لگا ہوگا۔ اس بہترین کیوں نہ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتے صحابی کا ہے، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو اور لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔